السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، بس نہیں ہوں۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بعد کوئی بھی جو صاحب ایمان ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے۔ جو آج کل سچویشن چل رہی ہے فلسطین پہ، کیسے ہم جب انٹرنیٹ آن کریں، جب سوشل میڈیا دیکھیں، کیسے ہمیں ہزاروں لاشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا تھا ایک گلوبل چین چل رہی تھی جس پہ لکھا تھا کہ 19 اکتوبر جو ہے نا وہ گلوبل فاسٹنگ ڈے ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزے کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی سب سے زیادہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، دعا کریں، چیریٹی کریں، کیونکہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، اس لیے انسان اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ جو چیزیں اس کے بس میں ایٹ لیسٹ وہ کرے۔ برائی کو اگر روکنے کی ہاتھ سے نہ طاقت ہو، انسان بے شک اس کو زبان سے ہی روک دے تو یہ بھی ایک اچھا عمل کنسیڈر ہوتا ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں لکھیں، پوسٹ کریں، تاکہ آپ کی بات آگے جائے۔ صبح 4 بجے اٹھی تھی، میں نے کہا سحری بنا لیتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، پھر اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز کا۔ یہ ہر چیز اتنی عجیب لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں انٹرنیٹ کو دیکھ کے اتنی فرسٹریشن ہوئی ہوئی ہے کہ انسان نا اپنی لائف میں جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس ٹائم یہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس ٹائم یہ ہو رہا ہے۔ یہ درد بھی ہر کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ ایک امت میں سے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اسی لیے امت کے کسی ایک بھی بندے کو جب درد ہوتا ہے تو باقی امت کے لوگوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اب ہر مسلمان جو ہے وہ اس ٹائم وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے جو فلسطین کے لوگ جو اس سے گزر رہے ہیں روز روز۔ پھر ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی اپنی فرینڈس کے ساتھ، میں نے تو اس کے لیے میں نے پلے کارڈز بنائے فلسطین کے لیے۔ ایٹ لیسٹ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کچھ کریں، تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ کہیں تک تو جائے۔ جو لوگ بالکل خاموش گمنام ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں، ان تک تو ہماری آواز پہنچے۔ خیر دن کا ٹائم تھا، روزہ رکھا تھا، پھر اس کے بعد میں اٹھی، میں اور امی گروسری کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ چیزیں لے کے آنی تھی، سامان وغیرہ گھر کا۔ ہر چیز ہی پتہ نہیں کیوں بہت عجیب عجیب سی لگ رہی ہے، ایسے نا ایک عجیب سا گلٹ ہے کہ کسی بھی چیز کو کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں۔ ان کے پاس یہ بیسک جو ہے نا فیسلٹیز بھی لے لی گئی ہیں، پانی، الیکٹریسٹی، ایون کہ بریڈ شاپس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو ہر چیز سوچ کے نا بہت دل خراب ہوتا ہے۔ یہ میں گروسری کر کے گھر واپس آ رہی تھی، امی اور میں دونوں، کیونکہ افطاری کرنی تھی۔ میں نے تو کہا تھا بس فروٹ چاٹ بناؤں گی اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرا بہت دل عجیب سا ہو رہا تھا ساری سچویشن کو سوچ کے۔ صبح سحری میں بھی میں نے بس کسی کو نہیں اٹھایا، سینڈوچ ہی بنائے جو جیسے بھی مجھ سے بنے۔ پھر دن کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، میں نے کہا نماز پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ان کو آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دعا جو ہے نا وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے، اور جب سب مسلمان مل کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود کی غیبی مدد فرمائیں گے، جیسے انہوں نے پہلی قوموں کی جیسے اصحاب کی جب بھی ان پہ مشکل حالات آئے۔ قرآن پاک میں بھی ہے یہ تو، اور ویسے بھی یہود کے بارے میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے، اسرائیلیوں کے بارے میں، کہ وہ جو ہے نا وہ زمین پہ فساد برپا کریں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں اور وہ مزید کریں گے، لیکن کوئی نہیں، ظلم جب حد سے پڑتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ظالم جو ہیں یہ بھی ان کا بھی اختتام ہوگا۔ اللہ جو ہے نا ظالموں کی رسی بڑھاتا ہے، ان کو ایک اور مزید دن دیتا ہے کہ شاید یہ ٹھہر جائیں، شاید یہ بدل جائیں، لیکن جن کی فطرت میں ظلم کرنا شامل ہو وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ اور یہ تو پتہ نہیں کس کس قسم کے بدلے لے رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے ہاسپٹلس پہ حملہ کر کے کیا انسان کو کچھ مل سکتا ہے؟ ہاسپٹل اتنی کیا کہتے ہیں، اگر ڈاکٹر ایک مسیح ہے تو ہاسپٹل کیا ہوگا؟ شفا گاہ، جہاں پہ لوگوں کو شفا مل رہی ہے، جہاں پہ لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی اگر انسانوں کو صحت بخش رہا ہے تو وہ ڈاکٹرز ہیں، لیکن ایسی جگہوں کو بھی تباہ کر دیا، بہت ہی کوئی نچلے درجے پر یہ جا چکے ہیں۔ اور باقی جو عرب ممالک ہیں ہمارے،
وہ چاہیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی بالکل خاموش ہیں۔ ان کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ارادہ ہے کہ وہ کچھ بولیں گے۔ پتہ نہیں اتنی بے بسی سی ہو رہی ہے۔ اپنا ہمارا ملک ایسا ہے، ہم کیا اپنے ملک کی طرف سے بھی کیا کریں؟ ہمارا بھی کوئی لیڈر ایسا نہیں جو کوئی بولے، نہ ہمارے اپنے ملک کے ایسے حالات ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں۔ بس ہم اپنی طرف سے دعائیں ہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ میں تو جب انسٹاگرام کھولتی ہوں، کوئی بھی ایپ کھولتی ہوں، تو ہر طرف یہ ایسی ریلز، ایسی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے بندے کا دل ہل جاتا ہے۔ میرے پاپا تو مجھے کہتے ہیں کہ تم مت دیکھا کرو، یہ ایسے جو ہے نا انسان کے حواس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تو کل تو ایک یہ اچھی بات بھی ہے کہ میڈیا پہ ہر جگہ یہی چیز ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ آپ خود لوگوں کو اویئر کریں یہ بات، تاکہ آپ کی ساری دنیا تک پہنچے۔ میڈیا کی پاور جو ہے نا وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ میڈیا سے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنی باتیں منوانے کے لیے آپ کا جو سورس ہے میڈیا، اسی کو یوز کریں۔ خیر مغرب کا ٹائم نزدیک تھا، میں نے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ فروٹس لے کے آئی تھی، فروٹ وغیرہ کاٹے، اور چنے پڑے تھے ان کو میں نے ان میں آلو ابال کے ڈال لیے۔ افطاری کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جبکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اپنی ہر دعا میں فلسطین کے لوگوں کو یاد رکھ، آج ان پر مشکل وقت ہے تو کل وہ مشکل وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ایک امتی ہونے کے ناطے ان کا خیال رکھیں، ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔